السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیپ ہیلپ فاؤنڈیشن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا امپورٹڈ کپڑے کا کاروبار ہے اور ساتھ ہی ہم دوستوں نے مل کے یہ فاؤنڈیشن بنائی تاکہ ہم مستحق لوگوں کی تصدیق کرنے کے بعد ان کی مدد کریں، نہ کہ ان لوگوں کی جو گلی محلوں میں جا کے مارکیٹوں میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو حقداروں کا حق کھا لیتے ہیں۔ ہم آج جس گھر میں موجود ہیں، یہاں ہماری یہ دونوں بہنیں رہتی ہیں، ساتھ ان کی والدہ رہتی ہیں جو کہ بیچاری معذور ہیں، وہ اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتی، ان کے سارے کام ان کی یہ دونوں بیٹیاں کرتی ہیں اور ان کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، یہ بیچاری دونوں یتیم ہیں۔ ہم کچھ دن پہلے بھی یہاں پر آئے تھے تاکہ ان کی جو بھی پریشانی ہیں، جو بھی مشکلات ہیں وہ آپ کو دکھا سکیں، لیکن تب آنٹی بیچاری بیمار تھیں، تو ہم آج کچھ دن بعد آئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ آنٹی آج بھی بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہوئی، کچھ موسم کی تبدیلی ہے، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے۔ اور دونوں بہنوں نے ہم سے بات کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی بات پوچھنی ہے آپ ہم سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم فی الحال ان کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ یہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، بہت مشکل حالات ہیں ان کے، نہ ان کے پاس کوئی فریج ہے، نہ ان کے پاس کپڑوں کی الماری ہے، نہ ان کے پاس کوئی بیڈ ہے، چارپائیوں پر سوتے ہیں بیچارے، اور باقی کے جو بھی باتیں ہیں جو بھی تفصیلات ہیں وہ بہنا سے پوچھتے ہیں۔ بہنا آپ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کے والد صاحب کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہیں 8 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یعنی آپ دونوں کافی چھوٹی تھیں، تو پھر آپ لوگوں نے اپنا گزارا کیسے کیا؟ بھائی ہم دونوں چھوٹے تھے، زیادہ تو یاد نہیں، پر مما بہت پریشان رہتی تھی، تو ماموں ہمیں اپنے گھر یہاں پہ لے آئے، انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، سارا خرچہ انہوں نے کیا، سارا خرچہ ہمارا انہوں نے اٹھایا، تو ایک باپ کی طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ تھے۔ تھے مطلب اس وقت وہ کدھر ہے؟ بھائی اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں وہ اس وقت کدھر ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ پاک خیر کرے گا، لیکن آپ تھوڑا سا بتائیں تو صحیح ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ تھا ان کے ساتھ؟ بھائی وہ چپس سموسوں کا کام کرتے تھے، کبھی کام اچھا چلتا، کبھی گزارا ہو جاتا تھا، پھر کرونا آ گیا، کرونے میں بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ماموں کے ایک دوست تھے، وہ باہر کے ملک جا رہے تھے، انہوں نے ماموں سے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو، یہاں پاکستان میں حالات بہت خراب ہے، بہت مہنگائی ہے، اس حساب سے کام نہیں ہے۔ ماموں بھی مان گئے، انہوں نے مما سے کہا اگر میں باہر چلا جاتا ہوں تو ہم سب کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ ماموں کے پاس ایجنٹ کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، مما کے پاس تھوڑا سا زیور پڑا ہوا تھا، ماموں نے وہ دکان کا سامان بیچا، پھر بھی پیسے پورے نہیں ہوئے۔ مارکیٹ میں 2 بندے ہیں، وہ ادھار پر پیسے دیتے ہیں، ایک کا نام دلاور دوسرے کا نام کھاوڑ ہے، وہ دونوں بھائی ہیں۔ جب پیسے پورے ہو گئے تو ماموں اور ان کے دوست اکٹھے چلے گئے۔ شروع کے 2 ماہ بات ہوتی رہی جب تک وہ راستے میں تھے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی آپ بہنا مجھے ایک بات بتاؤ، بھائی کیسے گئے تھے کہ پہلے 2 ماہ وہ راستے میں رہے تھے لیکن پھر بھی وہ دوسرے ملک نہیں پہنچ سکے، اس بارے میں تھوڑا بتائیں گی؟ بھائی وہ آپ کو بتایا نا، لوگ جاتے ہیں ایجنٹ کے ذریعے، ان لیگل طریقہ ہوتا ہے، لیکن لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ماموں کا کچھ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، وہ پہنچے بھی ہے کہ نہیں، اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی جی، کیا کہا آپ نے؟ جب سے ہمارے ابو کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا، تب سے ہمارے ماموں ہمارے ساتھ تھے، وہ ہماری بہتری کے لیے گئے تھے، آجوں کے سال میں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی ہمارے ماموں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، جب سے ہمارے ماموں گئے ہیں
تب سے وہ دلاور اور ہاور بار بار آتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، غلط غلط باتیں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ماما کو بھی دھمکیاں دے کے جاتے ہیں۔ آپ کو بتایا نا ان کے پیسے دینے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے کب سے لیے ہوئے ہیں، آپ کے ماموں کا کچھ پتہ نہیں، وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئے۔ بھائی ایسی ایسی باتیں کر کے جاتے ہیں، بعد میں مما اور ہم بیٹھ کے روتے رہتے ہیں۔ اللہ ہی ہے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ خود کو سنبھالیں، ہمت کریں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کتنے پیسے دینے ہیں آپ نے ان لوگوں کے؟ بھائی ماموں نے تو 70,000 لیا تھا، لیکن اب وہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے۔ ایک منٹ، آپ نے اس میں سے کوئی بھی پیسے، کوئی بھی رقم ابھی تک دی ہے ان کو؟ بھائی ہم چاہ کے بھی نہیں دے سکتے، ہمارے گھر کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم گھر پہ ہی نٹ بولٹ کا کام کرتے ہیں، انہیں سائز کے حساب سے الگ الگ کرتے ہیں، کلو کے حساب سے 8 روپے یا 10 روپے بن جاتا ہے۔ ایک انکل ہیں، وہ ہمیں گھر پہ ہی دے کے جاتے ہیں، 400 یا 500 دن کا بن جاتا ہے، اس میں سے 5,000 گھر کا رینٹ دینا ہوتا ہے، جو کہ ہم نے 3 ماہ سے نہیں دیا۔ گھر کا راشن بل وغیرہ سب تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ ماہ سے حالات ایسے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، مما کی دعائیں بھی پوری نہیں ہوتی، ہم ان کے پیسے کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ہم باہر جا کے بھی کام نہیں کر سکتے کیونکہ مما کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آسانی کرے آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت تندرستی دے، اور آپ کے ماموں جہاں بھی ہیں اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ خود کو سنبھالیں، آپ نماز قرآن پڑھا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں۔ ہم فی الحال آئے تھے آپ کی ہیلپ کے لیے۔ یہ ہماری فاؤنڈیشن سے ہم نے 18,000 روپے اکٹھے کیے ہیں سب دوستوں نے۔ یہ آپ پکڑیں، نہیں آپ پکڑیں، یہ ہم کوئی کسی بھی قسم کا کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ ہماری بہن ہیں چھوٹی، ٹھیک ہے؟ یہ بسم اللہ کریں، پکڑیں اس کو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس سے میں ایک بھائی ہونے کے ناطے مشورہ دینے لگا ہوں کہ آپ اس سے 1 ماہ کا کرایہ دے دو، جو کہ آپ کا 5,000 ہے، باقی پیسوں کا آپ راشن ڈال لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ باقی میں اپنی ناظرین کو، اپنے دیکھنے والوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان بیچاروں کے جو بھی حالات ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، اکیلی ہیں، پریشان ہیں، سر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ان کے قرضے کا ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں یہاں پر آتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں آئیڈیا وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں اس وقت میں۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا 1 ماہ کا رینٹ تو اللہ کے حکم سے ہو گیا، لیکن 2 ماہ کا رینٹ جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا جو ان کا قرضہ ہے اسے اتارنے میں آپ ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اور ہم مل کے جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کریں، ان کا سارا مسئلہ ختم کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔